بہت سارے فیصلے دل سے کرنے ہوتے ہیں، عشق سے کرنے ہوتے ہیں، عقل سے ہر فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ لاجک تو کہتی تھی جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، عشق کہتا ہے رب راضی تو میں بھی راضی۔ ہمارے یہاں بھی زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے عقل سے کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اب تو اسلام کے بہت سارے اصولوں پر عقل کی دلیل مانگی جا رہی ہے کہ جناب یہ بتائیے تو صحیح لاجک کیا ہے، اس قانون کے پیچھے لاجک کیا ہے، تو ورثہ جو ہے وراثت مرد کا 2 تو عورت کا 1، اس کی لاجک کیا ہے، عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، مرد کو طلاق۔ ارے بھائی ہم ان لاجکوں میں کب سے پڑ گئے؟ مجھے سمپل جواب دیجئے، باقی ساری لاجک چھوڑیے۔ جتنی دنیا میں مسلمان مجھے سن رہے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ہم تو غیب پر ایمان لائے، اللہ ایک ہے۔ جب اتنی بڑی بات مان لی، ہم نے تو نبی پاک سے ملاقات نہیں کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مگر ہمیں معلوم ہے میرے آقا تشریف لائے، آخری نبی ہیں۔ ہم نے تو جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم مانتے قرآن رب کا کلام ہے، جبریل امین لائے نبی پاک کے قلب اقدس پر، اور جناب لا ریب کتاب ہے۔ ہم نے قیامت نہیں دیکھی ہے، ہم مانتے ہمارا ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہم نے کبھی قبر کے اندر کسی کو عذاب اور جزا دیتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا جنت کا باغ بنتی ہے۔ اتنی ساری پردے والی غیب والی بیسکس ماننے کے بعد آج میرے اور آپ کے دلوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے کہ پوچھو جناب اسلام کا یہ قانون کیوں ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ یہ سمجھنا ہے میرے نوجوانوں اور میرے بچوں کو کہ ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہم مومن ہیں، ایمان والے، ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم نے پورا ہمارا فارمیٹ یاد کیا ہوا ہے کہ ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ہم نے قیامت پر ایمان لائے، ہم نبی پاک پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے۔ مگر آج جناب کوسچنز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو سننا ہے۔ سیکھو حضرت ابراہیم سے، آگ کا کام جلانا ہے، آگ بنی جلانے کے لیے ہے، مگر حضرت ابراہیم کا عشق کہتا ہے کہ اگر رب کا حکم اسی میں ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اور پھر آگ نے کام کیا کیا؟ جلایا نہیں نا۔ ایک اور شعر سنو، آج بھی شاعر مشرق نے کیا کمال کی بات کی، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ ایکچولی یہی کمی ہے، لیول آف ایمان ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بنے گی مگر ایمان تو لاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں نا اگر آج بھی وہ فضائے بدر پیدا کر دی جائے تو آج بھی فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آئے گی۔ بات یہ ہے کہ وہ لیول آف ایمان نہیں رہا۔ تو سبحان اللہ، ہمیں سمجھنا ہے کیلکولیٹر سے بہت سارے فیصلے ہم کیلکولیٹر سے کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ دوں گا تو یار پیسے تو کم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں زکوٰۃ کے بعد صدقہ بھی دو، پہلے ہی 2.5% بھاری پڑ رہی ہے، اور خرچہ اور صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ، تو یار حدیثیں تو سناتے ہیں کہ بڑھ جائے گا، کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہو جائے گا۔ ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تمہارا میرا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے۔ یقین کریں ہر چیز لاجک سے نہیں ہوتی، اور یہ تو اتنی واضح ہے، یہ تو اتنی واضح ہے۔ بٹھاؤ کسی اکاؤنٹنٹ کو، بٹھاؤ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو، اس کا اکاؤنٹ بتائے گا کہ زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہوں گے، صدقہ دو گے تو پیسے کم ہوں گے۔ ایمان کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نبی پاک نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مال کم نہیں ہوگا۔ میں کیلکولیٹر کی مانوں یا اپنے نبی کی مانوں؟ اور جو جنہوں نے مانی نبی پاک کی، پوچھو ان سے، ہر سال ان کا پیسہ بڑھتا ہے، ہر سال جو جتنا بانٹ رہا ہے اس کا اتنا ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ کیلکولیٹر تو کہتا ہے کم ہوتا ہے، نہیں، کچھ چیزیں کہیں اور بن رہی ہیں، کیلکولیشن کہیں اور ہے، رحمت کی باتیں کہیں اور۔ ایمان تو لاؤ نا۔ کیا شاندار ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا۔ جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ نمبر لے جاتے ہیں، عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جس دن آپ کا ایمان، آپ کے اعمال عشق پر آ گئے نا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی آپ کو کنفیوز نہیں کر سکے۔